فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب 53 19واں حصہ ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ العظمی ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، پیشکش باب العلم دارالتحقیق۔ اور اس مکتوب کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، مکتوب 53، جس کا یہ ہے 19واں حصہ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر۔ آئیے 19ویں حصے کی عربی کا جو پیراگراف ہے اس کے آغاز اور اس کے اختتام کے جو چند الفاظ ہیں عربی میں آپ کی سماعتوں کی نظر۔ آغاز ہو رہا ہے سمس توسی بت تجاری وزو صناعاتی، اور اختتام ہے وعاقبت فی غیر اسراف۔ ترجمہ، پھر تمہیں تاجروں اور صنعت کاروں کے خیال اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کی ہدایت کی جاتی ہے، اور تمہیں دوسروں کو ان کے متعلق ہدایت کرنا ہے، خواہ وہ ایک جگہ رہ کر بیوپار کرنے والے ہوں یا پھیری لگا کر بیچنے والے ہوں، یا جسمانی مشقت مزدور یا دستکاری سے کمانے والے ہوں، کیونکہ یہی لوگ مفادات کا سرچشمہ اور ضروریات کے مہیا کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ان ضروریات کو خشکیوں، تریوں، میدانی علاقوں، پہاڑوں اور ایسے دور افتادہ مقامات سے درآمد کرتے ہیں، اور ایسی جگہوں سے جہاں لوگ پہنچ نہیں سکتے اور نہ وہاں جانے کی ہمت کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ امن پسند اور صلح جو ہوتے ہیں، ان سے کسی فساد اور شورش کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ تمہارے سامنے ہوں یا جہاں جہاں دوسرے شہروں میں پھیلے ہوئے ہوں، تم ان کی خبر گیری کرتے رہنا۔ ہاں، اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو انتہائی تنگ نظر اور بڑے کنجوس ہوتے ہیں، جو ذخیرہ اندوزی کے لیے مال روک رکھتے ہیں اور اونچے نرخ معین کرتے ہیں۔ یہ چیز عوام کے لیے نقصان دہ اور حکام کی بدنامی کا باعث ہوتی ہے، لہذا ذخیرہ اندوزی سے منع کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ممانعت فرمائی ہے، اور خرید و فروخت صحیح ترازوؤں اور مناسب نرخوں کے ساتھ بسہولت ہونی چاہیے کہ نہ بیچنے والے کو نقصان ہو اور نہ خریدنے والے کو خسارہ ہو۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی ذخیرہ اندوزی کے جرم کا مرتکب ہو تو اسے مناسب حد تک سزا دینا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ترجمہ مکمل ہوا۔ آئیے پڑھتے ہیں شرح و تفسیر۔ عنوان ہے تجارت و صنعت کا یوں انتظام کرو۔ تفصیلات یوں ہیں کہ امام علیہ السلام اپنے عہد نامے کے اس حصے میں معاشرے کے چھٹے طبقے سے متعلق گفتگو فرماتے ہیں، اور اس سلسلے میں مالک اشتر رضی اللہ کو چند اہم نقطوں کی تاکید فرماتے ہیں۔ پہلے مولا فرما رہے ہیں کہ پھر تمہیں تاجروں اور صنعت کاروں کے خیال اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کی ہدایت کی جاتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس بنیاد پر حاکم کو چاہیے کہ پہلے خود معاشرے کے اس فعال گروہ سے آگاہ رہے اور اس کے بعد دوسروں کو ان کی اہمیت سے آگاہ کر دے۔ اب یہاں پر عربی کا ایک لفظ جو کہ اس 19ویں حصے کا کے خطبے کے 19ویں حصے کا حصہ کہ اس توسی
हिज्जे करते हैं। अलिफ के साथ जेर है, अलिफ सीन, ते वाव, ते पे फतह है और स्वाद के साथ जेर है। तो इस तौसी के जुमले में ये इम्कान पाया जाता है कि जब दूसरे इस ग्रोह के बारे में कोई मस्बत हिदायत करें तो उनकी हिदायत को अपना लो और उन्हें अमली जामा पहनाओ। और उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम ताजिरों और सनतकारों के मुख्तलिफ ग्रोहों की तरफ तवज्जो दिलाते हुए फरमा रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा, कि इस हिदायत में फर्क नहीं, ख्वाह वो एक जगह रहकर व्यापार करने वाले हों या फेरी लगाकर बेचने वाले हों या जिस्मानी मुशक्कत, मजदूरी या दस्तकारी से कमाने वाले हों, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जाहिर है कि तज्जार तेजी मलिफरे दो किस्म के होते हैं। एक वो जो एक मुस्तकिल मकाम पर तिजारत करते हैं, दूसरे वो जो अपने तिजारती अमवाल को लिए मुख्तलिफ मकामात पर जाते हैं और लोगों की जरूरत की चीजों को उन तक बहम पहुंचाते हैं। सनतकारों का असल सरमाया उनकी जिस्मानी ताकत है जिसके जरिए वो लोगों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। फिर इमाम अलैहिस्सलाम तिजारत के फलसफे और इसके मस्बत आसार को उन लोगों के मुकाबले में जो तज्जार को मुआशरे का सरमाया जानते हैं मौला बयान फरमा रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि यही लोग मुनाफे का सरचश्मा और जरूरियात के मुहैया करने का जरिया होते हैं। ये लोग इन जरूरियात को खुश्कियों, तरियों, मैदानी इलाकों, पहाड़ों और ऐसे दूर उफ्तादा मकामात से दरामद करते हैं और ऐसी जगहों से जहां लोग पहुंच नहीं सकते और न वहां जाने की हिम्मत कर सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम दो जुमलों में ईमानदार ताजिरों का मकाम और अहमियत बयान करते हुए फरमा रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा, के क्योंकि ये लोग अमन पसंद और सुलझू होते हैं, उनसे किसी फसाद और शोरिश का अंदेशा नहीं होता, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। बाज लोगों के बरखिलाफ तज्जार इक्तिसादी माशरे की तरक्की के लिए एक बेहतरीन जरिया है, बशर्ते कि वो अपनी सनफी स्वाद नून फे छोटिए जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएं। और उसका फलसफा, जैसा कि हमने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने ऊपर की इबारतों में वाज़े फरमाया है। हम जानते हैं कि रुए जमीन का हर इलाका अपनी खास किस्म की ज़रई और सनती पैदावार का हामिल होता है और अगर ये पैदावार दीगर इलाकों में मुंतकिल न की जाए तो खुद उसे भी गैर मामूली नुकसानात का सामना करना पड़ेगा और दीगर इलाके भी महरूम रह जाएंगे। फिर ये कि अगर तिजारती हमलो नकल न हो तो मुमकिन है कि एक इलाका कहत में मुब्तला हो जाए और दूसरे में इसी चीज की बहुतात हो जाए। ताजिर हजरात दुनिया भर के ममालिक और एक ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इक्तिसादी एतदाल को कायम रखने के लिए किरदार अदा करते हैं। ये लोग इस काम के लिए दूर व नजदीक के मकामात की तरफ जाते हैं और बाज औकात अपनी जान को भी खतरे में डालते हैं। ये वजह है कि वो लोग अपने मफादात के पीछे होते हैं, लेकिन उनके जाती मफादात के साथ साथ एक अजीम माशरती फायदा भी एक मुल्क या दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अवाम के लिए होता है। ये लोग जैसे ही महसूस करते हैं कि फलां चीज फलां इलाके में दीगर शहरों से सस्ती है तो फौरन उस इलाके की तरफ टूट पड़ते हैं और वहाँ के तिजारती माल को इस इलाके में ले जाते हैं जहाँ उसकी किल्लत होती है ताकि फायदा हासिल हो। लेकिन ये फायदा दोनों ही इलाकों की बहरामंदी का सबब बनता है। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम अलैहि रज़ी अल्लाह को ताजिरों और सनतकारों से मुतालिक एक और हिदायत देते हुए फरमाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा, के ये लोग तुम्हारे सामने हों या जहाँ जहाँ दूसरे शहरों में फैले हुए हों, तुम उनकी खबरगिरी करते रहना, इन्वर्टेड कॉमा। ये बात भी दुरुस्त है कि हुकूमत को कारोबार और तिजारत के कामों में हाथ नहीं लगाना चाहिए, बल्कि बेहतरीन तरीका यह है कि उसे एक खास तबके के जिम्मे लगाए, लेकिन इसके बावजूद उनकी मदद और रहनुमाई से गाफिल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हुकूमत की हिमायत और मदद के बगैर उन्हें बहुत सी मुश्किलात पेश आ सकती हैं, जिसका दायरा फैलता हुआ अवाम को भी अपनी लपेट में ले सकता है। इसीलिए आज के माहिरीन इक्तिसाद यही ताकीद करते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि बगैर उसके
کہ خود تاجر اور صنعتکار ہوں، تاجروں اور صنعتکاروں کی مدد کریں اور ضرورت پڑنے پر ان کی نظارت نون زوئے الف ریتے نظارت و رہنمائی کو اپنے ذمے میں لیں۔ یہ عمل تجارت و صنعت کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ آئیے اگلے پیراگراف میں لکھا ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تجار اپنے اصل راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں اور زیادہ منافع کمانے کی خاطر چور بازاری شروع کر دیتے ہیں، یا ذخیرہ اندوزی کرنے لگتے ہیں، یا غیر ضروری واسطوں کو ایجاد کر کے اشیاء کی قیمت کو بڑھا دیتے ہیں، یا کسی سیاسی مقصد کے لیے کسی ملک کو اقتصادی محاصرے میں قرار دیتے ہیں اور اسے سیاستدانوں کے لیے ایک آلے کی صورت میں قرار دیتے ہیں، اور کبھی اس کے برعکس سیاستدانوں کے ہاتھوں ایک آلہ کار کی صورت میں عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ صورتحال آج کی دنیا میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام ان جملوں کے ذیل میں انہیں خبردار کرتے ہیں اور مالک اشتر رضی اللہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ ہاں، اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ ان میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو انتہائی تنگ نظر اور بڑے کنجوس ہوتے ہیں، جو نفع اندوزی کے لیے مال روک رکھتے ہیں اور اونچے نرخ معین کر لیتے ہیں، اور یہ چیز عوام کے لیے نقصان دہ اور حکام کی بدنامی کا باعث ہوتی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام نے ان مختصر اور جامع تعبیرات میں 4 ایسی اہم خامیوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو ممکن ہے کہ تاجروں اور صنعتکاروں کو دامنگیر ہوں۔ نمبر 1، واضح تنگ نظری۔ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو تمام امتیازات کو صرف اپنے لیے چاہتے ہیں اور انہیں صرف اپنے منافع کی فکر ہوتی ہے اور نہیں چاہتے کہ کوئی دوسرا کاروبار میں ترقی پائے۔ 2، بخل۔ یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اپنی آمدنی میں سے نیک کاموں اور محروموں کے لیے کچھ خرچ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ 3، ذخیرہ اندوزی، جو اس بات کا سبب بنتی ہے کہ اجناس کو ان کی فراوانی کے وقت سستے داموں خرید کر کامیابی کے دنوں کے لیے ذخیرہ کیا جائے تاکہ مہنگے داموں بیچ کر زیادہ سے زیادہ منافع کمائیں۔ 4، منمانی قیمتیں مقرر کرنا بغیر اس کے کہ لوگوں کے منافع اور طاقت خرید کو ملحوظ رکھیں، اور وہ یوں کہ چور بازاری کا ماحول پیدا کرنے اور اجناس کی قیمت بڑھانے کے لیے مختلف مصنوعی طریقوں سے کوشش کریں اور کبھی نرخوں کو مصنوعی طور پر بڑھانے کے لیے آپس میں اتفاق کریں۔ یہ 4 بڑے عیوب ہیں جو کل کی دنیا میں کچھ کم اور آج کی دنیا میں واضح طور پر تجارت و صنعت کے شعبوں میں جھلکتے نظر آتے ہیں۔ ساتھ ہی امام علیہ السلام تاکید فرماتے ہیں کہ اقتصادی امور میں اس قسم کے مسائل پیدا ہو جائیں تو 2 شدید مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا، یہاں پہ لکھا ہے نمبر 2 ہی لکھا ہوا ہے کہ اس سے حکومت کے دامن پر بدنما داغ لگ جائے گا، اور یہ کہ نالائقی اور بے تدبیری کی دلیل ہوگی، کیونکہ اقتصادی مسائل کو حل کرنا حکومت کے اہم ترین فرائض میں سے ہے۔ اگر اس شعبے میں پیچھے رہی تو اس کے دیگر کاموں سے لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ امام علیہ السلام اسی کلام کے تسلسل میں اقتصادی مسائل سے متعلق چند دیگر نکات بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ ذخیرہ اندوزی سے شروع کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کاما، پس ذخیرہ اندوزی سے منع کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ممانعت فرمائی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے احتکار، الف ہے تے کاف الف رے۔ احتکار، یہ جو احتکار کا ورڈ ہے یہ اس میں عربی میں استعمال ہوا ہے۔ احتکار سے مراد لوگوں کی ضرورت کی چیزوں کو اکٹھا کر کے ان کے مہنگی ہونے کے انتظار میں رہنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کیا جائے۔ اس کا مادہ حقر ہے کافر ہے کے اوپر فتح ہے۔ اس کا مادہ حقر ہے جس کے معنی ظلم و ستم اور بدسلوکی کے ہیں، اور چونکہ اشیاء خوردنی کا احتکار ظلم و بدسلوکی کے بدترین مصادیق میں سے ہے، لہٰذا یہ لفظ اس پر منطبق ہوا ہے۔ اسلامی فقہ میں احتکار کے بارے میں مفصل بحث ہوئی ہے اور سبھی فقہائے اسلام نے اسے
حرام قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں۔ من جملہ سنی اور شیعہ کتب میں مذکور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ احتکار کرنے والے پر خدا کی لعنت ہے۔ حوالہ بہار الانوار جلد نمبر 59 صفحہ 292۔ آگے لکھا ہے کہ غرر الحکم میں امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے ایک حدیث ارشاد ہوتا ہے، آئیے حدیث کو پڑھتے ہیں۔ ترجمہ کہ بخیل محتکر میم ہے تے کافرے اور بریکٹ میں لکھا ہے ذخیرہ اندوز۔ بخیل ذخیرہ اندوز ان لوگوں کے لیے مال جمع کرتا ہے کہ جو کبھی اس سے راضی نہ ہوں گے، اور قیامت میں وہ اس خدا کے پاس حاضر ہوگا جو کبھی اس کا عذر قبول نہیں کرے گا۔ حوالہ ہے غرر الحکم حصہ نمبر 8205۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما میں جو دوسرا کہ حدیث ہے کہ ذخیرہ اندوز انسان قیامت کے دن اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کہ اے کافر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لو۔ حوالہ ہے کنز الاعمال حصہ 43958۔ پھر لکھا ہے کہ کیا احتکار صرف غذائی مواد سے مخصوص ہے یا لوگوں کی تمام ضروریات زندگی پر محیط ہے، اور اسلامی حکومت کو ذخیرہ اندوز کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، نیز ذخیرہ کیے ہوئے اموال کو کیسے ضرورت مند لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں علم فقہ میں کافی بحث ہوئی ہے جس کو بیان کرنے کا یہاں مقام نہیں، صرف اتنا جان لینا چاہیے کہ ذخیرہ اندوزی بدترین اقتصادی بدعنوانیوں میں سے ہے جس کی اسلام نے سختی سے ممانعت فرمائی ہے، اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے کے لیے جیسا کہ اسی عہد نامے میں ذکر ہوگا سزا کا قائل ہوا ہے۔ دوسری ہدایت جو اقتصادی مسائل سے متعلق امام علیہ السلام نے مالک اشتر رضی اللہ کو دی ہے، اس میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ اور خرید و فروخت صحیح ترازوؤں اور مناسب نرخوں کے ساتھ بسہولت ہونی چاہیے کہ نہ بیچنے والے کو نقصان ہو اور نہ خریدنے والے کو خسارہ ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے چلتے ہیں، لکھا امام علیہ السلام اس مختصر اور جامع جملے میں پہلے ایک کلی حکم فرماتے ہیں کہ معاملات آسان شرائط کے ساتھ انجام پانے چاہیے۔ اس کے بعد دو جملوں میں اس کی یوں تفصیل بیان فرماتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ناپنے اور تولنے کے پیمانے منصفانہ ہونے چاہیے، کم فروشی اور دھوکہ دہی لین دین میں نہ ہو، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ دوسرا یہ کہ قیمتیں معتدل ہونی چاہیے، اور قیمت میں اعتدال کے معنی یہ ہیں کہ کاشتکاروں کی بھی مدد کی جائے اور صارفین کا بھی خیال رکھا جائے، کیونکہ جب نفع صرف صارفین کو ہو اور فصل پیدا کرنے والوں کو نقصان اٹھانا پڑے تو وہ کاشتکاری سے ہاتھ کھینچ لیں گے، جو کہ اجناس کی کمی اور مہنگائی کا باعث ہوگا۔ اور اگر صرف کاشتکاروں پر توجہ رکھی جائے اور وہ اپنی پیداوار کو بہت سارے منافع کے ساتھ پیش کریں تو صارفین مشکل میں پڑ جائیں گے۔ بہت سے علماء اور فقہا نے امام علیہ السلام کے اس جملے سے یہ مفہوم اخذ کیا ہے کہ اسلامی حکومت جہاں ضروری سمجھے وہاں قیمت کے تعین کا حق رکھتی ہے، پھر اگر وہ خوراکی مواد وغیرہ کے لیے قیمت معین کرے تو سبھی لوگوں کو اسے معتبر جاننا چاہیے اور اس کی خلاف ورزی ممنوع ہے۔ البتہ بعض روایات میں قیمت گزاری سے منع کیا گیا ہے اور قیمتوں کے تعین کو طلب و رسد کی بنیاد پر قرار دیا گیا ہے، جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض ذخیرہ اندوزوں کے پاس سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا سامان کھول کر بازار میں فروخت کے لیے پیش کر دو۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا ہی اچھا ہوگا اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیمت کا بھی تعین فرمائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا کہ کیا میں قیمت کا تعین کروں؟ کیا میں کروں قیمت کا تعین؟ قیمت تو صرف خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے اسے بڑھا دیتا ہے اور جب چاہے اسے گھٹا دیتا ہے۔ حوالہ ہے من لا یحذر الفقی جلد نمبر 3 صفحہ 265 حصہ نمبر 3955۔ یہ جملہ طلب و رسد کی طرف
ایک لطیف اشارہ ہے جو فطری طور پر قیمتوں کا تعین کرتا ہے، یعنی نرخ بندی کی بنیاد اور اساس وہی طلب و رسد ہے۔ البتہ بعض خاص مقامات پر اسلامی حکومت دخالت کرتے ہوئے قیمتوں کو قابو کر سکتی ہے۔ امام علیہ السلام اس حصے کے آخر میں فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی ذخیرہ اندوزی کے جرم کا مرتکب ہو تو اسے مناسب حد تک سزا دینا انورٹڈ کاما کلوز۔ اگرچہ لفظ قعرفہ کا مادہ مقارفت ہے اور کسب اور حصول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مگر اس بات کے پیش نظر کہ لفظ قرف کاف پہ فتح ہے اور پھر رے پہ جزم ہے، قرف کے معنی درخت وغیرہ سے چھلکا اتارنے کے ہیں، ممکن ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے در حقیقت اپنے اس عمل کے ذریعے غریبوں اور ضرورت مندوں کی کھال اتارتے ہیں، اسی لیے وہ سزا کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ فنکل بہی یعنی کہ اسے سزا دو، اس کا مادہ تنکیل ہے جو نقل کے مادے سے ہے اور جانور کو لگام دینے کے معنی میں ہے۔ یہ تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ سزا سے مراد برائی کے سے باز رکھنے والی سزا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں اس لائن کو۔ یہ تعبیر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ سزا سے مراد برائی سے باز رکھنے والی سزا ہے، جسے تعزیر تے عین زے یہ رے تعزیر کہا جاتا ہے۔ مقصد انتقام جوئی نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ذخیرہ اندوز کو اس کے عمل سے باز رکھے اور دوسرے لوگ بھی عبرت حاصل کریں اور ذخیرہ اندوزی نہ کریں۔ بہرحال ذخیرہ اندوز کی سزا سے متعلق تصریح تے سواد رے یہ ہے۔ تصریح اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ذخیرہ اندوزی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کیونکہ تعزیر کا حکم صرف کبیرہ گناہوں کی صورت میں ہوا ہے۔ فی غیر اسراف کی تعبیر فقہ میں باب تعزیرات کے ایک مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ تعزیرات اور سزائیں مجرم کے جرم کے مطابق ہونی چاہیے۔ پھر یہ جو کہا گیا ہے کہ سزا حاکم شرع کے اختیار میں ہے، تو اس سے مراد گناہ کے مطابق سزا کے انتخاب کا اختیار ہے۔ تحفہ العقول کے نسخے میں نیز تمام نہج البلاغہ میں جو سید رضی رحمہ اللہ کا انتخاب کیا ہوا نہیں، ایک اضافی جملہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اس کے ذیل میں فرمایا انورٹڈ کاما کہ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو سزا دلائی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ سامعین یہاں پہ شرح و تفسیر مکمل ہوئی اور یہاں اب ہیڈنگ آ گئی ہے نکتہ، اور اس میں جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ذخیرہ اندوزی اسلامی شریعت کی روح سے۔ تفصیلات جانتے ہیں۔ ذخیرہ اندوزی کی حرمت سے متعلق علماء اہل سنت کا اجماع و اتفاق ہے، جیسا کہ کتاب الموسوعۃ الفقیہ الکویتۃ، یہ ذرا مشکل پڑھنے میں لگا مجھے، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ الموسوعۃ الفقیہ الکویتۃ، الف لام کاف واو یہ تے یہ اور یہ پہ تشدید ہے اور پھر اس کے بعد گولتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اس میں بیان ہوا ہے، لیکن ظاہراً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علماء امامیہ میں اس موضوع پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک گروہ نے اسے مکروہ جانا ہے اور دوسرے نے حرام قرار دیا ہے، جبکہ بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ احکام خمسہ کا حامل ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے جواہر الکلام جلد نمبر 22 صفحہ 477 کے بعد نیز کتاب مہذب الاسلام جلد نمبر 16 صفحہ 30 کے بعد۔ تو پھر اس میں لکھا ہے کہ دوبارہ لائن پڑھ لیتے ہیں کہ جبکہ بعض کا عقیدہ ہے کہ یہ احکام خمسہ کا حامل ہے، لیکن ان اقوال پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نزا نون ذیلف عین نزا اور اختلاف لفظی ہے، جیسا کہ صاحب جواہر نے اسی بحث کے آخر میں بیان کیا ہے، کیونکہ جو شخص حرمت کا قائل ہے اس سے مقصود اور ذخیرہ اندوزی ہے جو مسلمان عوام کے لیے نقصان کا سبب ہو۔ جہاں پہ ساتھ ہی لکھا ہے چنانچہ عہد نامے کے اسی حصے میں امیر المومنین علیہ السلام کا کلام میں ان کے کلام میں یوں ارشاد ہوا ہے
वज़ालिका बाबू मज़र्रतिल ललआमती। चुनाचे इसी फसल के ज़ैल में ज़ख़ीरा अंदोज़ों की सज़ा की तरफ भी इशारा हुआ है, जिन उलमा ने जैसे कि मरहूम मुहक्किक ने शराइल इस्लाम में नीज़ बाज़ दीगर ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी को मकरूह जाना है, और वो ऐसे मखसूस हालात में अजनास के ज़ख़ीरे करने के तनाजुर में है जो लोगों के लिए नुकसान का बायस नहीं बनता, बल्कि कीमतें कुछ बढ़ जाती हैं। मन जुमला इन शवाहिद में से जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी को मंदरजा बाला माना में हराम करार देते हैं, ये है कि फ़ुक़हा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इमामुल मुस्लिमीन ब्रैकेट में लिखा है कि इस्लामी हुकूमत ये हक़ रखता है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले को फ़रोख्त पर मजबूर करे। बस अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी मकरूह अमल होता तो ज़ख़ीरा अंदोज़ को फ़रोख्त पर मजबूर करना कोई मानी नहीं रखता। ये अहबार इस बात की निशानदेही करता है कि हराम ज़ख़ीरा अंदोज़ी उन मवारिद के पेश नज़र है कि अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ को फ़रोख्त पर मजबूर न किया जाए तो लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी की के हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दिलचस्प बात यह है कि शेख किताब मबसूत मीम बे सीन वाव तोय शेख रहमुल्ला किताब मबसूत में किताब मसालिक में नकले शहीद सानी रहमुल्ला की बिना पर किताब अल अतअमा अलिफ लाम अलिफ तोय आइन मीम है में फरमाते हैं कि जब साहिब ताआम यानी खाना बेचने वाला लोगों की मजबूरी के मौके पर खाने को महंगे दाम में ही बेचने पर अड़ जाए तो अगर मजबूर शख्स ताकत रखता हो तो उससे लड़े, और अगर मजबूर शख्स मारा जाए तो वो मजलूम है और उसकी दियत अदा की जाए, और अगर साहिब ताआम मारा जाए तो उसका खून जाया है। फिर अगर लड़ने की कुदरत ना रखता हो या कुदरत तो रखता हो मगर खून खराबे से बाज रहना चाहता हो तो मकरूह हीले के जरिए इससे मामला करे और वो यूं कि सिर्फ मुंह से हाँ करते हुए खाने को मुंह मांगी कीमत पर ले ले, ख्वाह बहुत महंगा हो, लेकिन बाद में सिर्फ कीमतें मिसल अदा करे। हवाला है मसालिक जिल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 121। तो सामईन यूं हमने मकतूब 53 का 19वां हिस्सा मुकम्मल कर लिया। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।